الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سورۃ التوبہ میں ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے لوگوں کو پڑھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، یعنی جب بھی حمزہ کے اوپر جزم ہوتی ہے تو وہاں پہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي۔ اب یہاں پہ میم مشدد ہے تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ نہیں کریں گے، زیر لگائیں گے، وَمِنْهُمْ من یقولو نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے تو ہم یہاں پہ اس کو ملا دیں گے، یا کو دو بار ادا کریں گے، میم زبریا، من یقولو۔ اب یہاں پہ یقولو ہم نے پڑھا، آگے الف کو نہیں دیکھیں گے، ڈائریکٹ ہم حمزہ کو دیکھیں گے، حمزہ کے اوپر جزم ہے اس لیے ہم لام کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، لام پیش حمزہ لو، لام پیش حمزہ لو نہیں کریں گے۔ حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہوگا تو یہاں پہ ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، لام پیش حمزہ لو لو، یقولو ذلی۔ اب یہاں پہ ہم ذلی نہیں کریں گے، یہاں پہ پھر ادغام آ گیا، ہم زا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ جب بھی ساکن اور مشدد دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے ہم ساکن کو چھوڑ کے مشدد کو ترجیح دیں گے، ہم زا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، زا زبر لام زل، لام زیر یا لی، زل لی، زن لی یہاں پہ نہیں کرنا، زا کے بعد لام کی آواز آئے، ذلی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي۔ اب یہاں پہ سورۃ التوبہ کی ہی آیت نمبر 47 میں دیکھ لیجئے، وَلَأَوْضَعُوا۔ اب یہاں پہ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا۔ اب یہاں پہ یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے، جب بھی کسی الف کے اوپر دائرہ ہوگا تو اس کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے، وہ سائلنٹ ہوگا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو آپ نے نہیں سوچنا کہ یہ کیا ہے اور اس کے اوپر یہ کیا نشان ہے، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ جب بھی سیدھے الف کے اوپر بھی دائرہ ہوگا اور اس طرح کے الف کے اوپر بھی دائرہ ہوگا اس کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے، ہم یہاں سے پڑھیں گے واو زبر وا، لام زبر لا، حمزہ زبر ا، ولا ا، ولا، حمزہ زبر واو او، ولا اوضعوا، ولا اوضعوا نہیں پڑھنا، ولا اوضعوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا۔ اب یہاں پہ اس ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ واو کے اوپر حمزہ ہے، اب یہاں پہ یہ بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی حمزہ کے اوپر جزم ہوگی اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یہاں پہ یا پیش واو نہیں پڑھیں گے، واو کو بالکل چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ خالی ہے، یہ جزم جو ہے یہ حمزہ کی ہے، تو اب حمزہ کو جھٹکا دیں گے، یا پیش حمزہ یو، یوزونا نہیں کریں گے، حمزہ ہے، یا پیش حمزہ یو، زا پیش واو زو، یو زو، نون زبرنا یو زونا۔ والذین یؤذون رسول اللہ۔ اب یہاں پہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں دیکھیے، یہاں پہ بھی واو ہے لیکن اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ بھی ہم جھٹکا دیں گے، والمومنون والمومنات نہیں کریں گے، مؤ کریں گے، میم پیش حمزہ مؤ، والمؤمنون والمؤمنات۔ اب یہاں پہ ہم نے نو نہ کیا کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے تو ہم نے نون پیش واو نو پڑھا، یہاں پہ واو کے اوپر نہیں حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ہم جھٹکا دیں گے، میم پیش حمزہ مؤ، والمؤمنون والمؤمنات۔ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں بھی واو کے اوپر حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے، ویوتونز نہیں کریں گے، ویوتونز۔ یہاں پہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 میں دیکھ لیجئے،
फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा। यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि इस या को किस तरह से पढ़ा जाएगा। इस या को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये खाली है, तो हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। हम यहाँ से फा ज़बर फा, ता पेश काफ तो फतुक और वाव खड़ी ज़बर वा, फतुक हुआ। यहाँ पे हम या को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे खत्म कर देंगे। फतुक बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हमजा के ऊपर जज्म है, तो यहाँ पे भी हम झटका दे के पढ़ेंगे। मीम ज़बर हमजा मा मना नहीं करना, मीम ज़बर हमजा मा। यहाँ पे देख लीजिए, अब मना। अब यहाँ पे देख लीजिए, वाव ज़बर वा, ता ज़बर हमजा ता, व ता, बा खड़ी ज़बर बा, व ता बा। अब यहाँ पे हम वता बा नहीं करेंगे, हमजा को झटका देंगे। व ता बा कुलूबुहुम युर्ज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा कुलूबुहुम। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हमजा के ऊपर जज्म है, तो यहाँ पे हम करेंगे लाम ज़बर ला, या ज़बर हमजा या, ला या कुलूना, ला या कुलूना नहीं करेंगे। ला या कुलूना अम्वालन नास। अब बहुत सारी मिसालें मैंने आपको हमजा के ऊपर जज्म की दे दी हैं। जब भी कुरान में हमजा के ऊपर जज्म आएगा तो आपने उसको हल्का सा झटका देकर पढ़ना है, अलिफ मद्दा की तरह खींच कर नहीं पढ़ना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इसको या इस तरह का अलिफ होगा, उसके ऊपर जज्म होगा तो इसको भी झटका देकर पढ़ा जाएगा। हमजा होगा, उसके ऊपर जज्म होगा तो उसको भी झटका देकर पढ़ा जाएगा। इस तरह का हमजा होगा तो वो भी हमजा ही कहलाएगा। अलिफ जब भी खाली होता है, उसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाती है, वो हमजा बन जाता है। और इस तरह का हमजा भी हमजा ही होता है। इन दोनों के ऊपर जब भी जज्म आएगी तो आपने हल्का सा झटका देकर पढ़ना है। अब यहाँ पे सूरत तौबा की आयत नंबर 93 में देख लीजिए कि जब भी हमजा आएगा तो वहां पे किस तरह से वक्त किया जाएगा। हमने यहाँ पे अगनिया करके छोड़ नहीं देना, ना ही हमजा को वक्त करते वक्त झटका देना है। अगनिया ऐसे नहीं करना, अगनिया अगनिया झटका देना है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा। यहाँ पे अगनिया नहीं करना, ठीक है। जोर से झटका नहीं देना, हल्की सी हमजा की आवाज आए, अगनिया। अगर आपको समझ आ गई है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सदका जारिया बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।